بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ پاکستان کی جنگلی حیات۔ پاکستان کا شمالی حصہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں میں قراقرم، ہمالیہ اور کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں، جن کا میں اس چیپٹر کے دوسرے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں۔ ان پہاڑوں کی بلندیوں پر برفانی چیتا، سیاہ ریچھ، بھورا ریچھ، بھیڑیا، سیاہ خرگوش، مارخور، بھرل، پہاڑی بکری، مارکو پولو بھیڑ، ہرن اور تیتر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برفانی چیتا، مارکو پولو بھیڑ اور بھورے ریچھ کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس لیے عالمی ادارے نے ان جانوروں کو خطرے کی زد میں قرار دیا ہے۔ کم بلند پہاڑی ڈھلوانوں پر بندر، سرخ لومڑی، کالا ہرن، چیتا، تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار، کوہ نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات کثرت سے ملتے ہیں۔ ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، جن میں اڑیال، چنکارا ہرن، تیتر، مور، چکور اور علاقائی پرندے شامل ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقے زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی سبب میدانی علاقوں میں پائے جانے والے جنگل اور جنگلی حیات تیزی سے سکڑتے جا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں گیدڑ، لگڑ بھگڑ، نیولا اور بھیڑیا جیسے جانور ملتے ہیں۔ چنکارا ہرن اور مور ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والی جنگلی حیات میں سے ہیں۔ بلوچستان کے سنگلاخ اور خشک پہاڑ مارخور، جنگلی بھیڑ، تیتر، چکور اور کئی اقسام کی جنگلی بلیوں کے مسکن ہیں۔ شکاری پرندوں میں پاکستان میں باز، عقاب اور شکرا عام ملتے ہیں۔ ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں سائبیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی جھیلوں کا رخ کرتے ہیں اور موسم سرما گزرنے کے بعد واپس اپنے دیس کی راہ لیتے ہیں۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اور چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے۔ کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا اس ملک کے حسن اور دلکشی کے ساتھ ساتھ قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں جنگلی حیات کے تحفظ کے قوانین 1972 سے نافذ ہیں، جن میں وقتاً فوقتاً پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مقصد انتہائی قیمتی اور جنگلی حیات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس میں تیندوے، برفانی تیندوے، بھیڑیے، لومڑی، ہرن، ریچھ، کالا ریچھ وغیرہ شامل ہیں، جن کو پکڑنے، شکار، کاروبار اور خرید و فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ ان جنگلی حیات یا دیگر محفوظ قرار دیے گئے جنگلی حیات کے کاروبار کرنے پر جرمانے اور قید کی سزائیں رکھی گئی ہیں، جس میں 50,000 سے لے کر 5 لاکھ جرمانے
3 ماہ سے لے کر 5 سال تک کی قید کی سزا دونوں یا الگ الگ دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انواع و اقسام کی جنگلی حیات سے نوازا ہے، لیکن درج ذیل وجوہات جنگلی حیات کی بقا اور افزائش میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ غیر قانونی شکار، ناقص منصوبہ بندی، انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ، جنگلات کا کٹاؤ، پانی کی کمی، پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے خوراک میں کمی، جنگلی پناہ گاہوں کا خاتمہ۔ زمین اور ماحول، پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کو درپیش مشکلات۔ پانی کے بے دریغ استعمال سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، جس سے مستقبل میں پانی کی عدم دستیابی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آبپاشی اور فصلوں کی کاشت کے روایتی اور پرانے طریقوں سے پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کاشتکاروں کی تربیت ضروری ہے۔ نئے آبی ذخائر یعنی ڈیم وغیرہ کی عدم تعمیر سے پانی کی شدید کمی ہو رہی ہے۔ نہریں اور کھالیں پختہ نہ ہونے کے باعث دوران آبپاشی کافی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کافی مقدار میں پانی سمندر کی نذر ہو کر ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پانی کو ذخیرہ کرنے کا مناسب انتظام نہیں۔ زمین، ہمارے ملک کی آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ زیر کاشت رقبے میں کمی ہو رہی ہے۔ سیم و تھوڑ کی وجہ سے ہماری زمین کی زرخیزی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ زمین کو پرانے اور روایتی طریقوں سے کاشت کیا جا رہا ہے، جس سے فصل کی اوسط میں اضافہ ممکن نہیں۔ زمین پر بار بار ایک جیسی فصلیں اگانے سے زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے۔ صنعتی اور گھریلو استعمال شدہ مواد ہماری زمین کی صلاحیتوں کو متاثر کر رہا ہے۔ نباتات، درختوں کے غیر ضروری کٹاؤ سے جنگلات میں کمی ہو رہی ہے۔ بارشوں کی کمی سے جنگلات کے اگاؤ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیم و تھوڑ کے اضافے سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں۔ درختوں کی بیماریاں بھی جنگلات میں کمی کا سبب ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے جنگلات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے جنگلی حیات۔ غیر قانونی طور پر جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شکار جنگلی حیات میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ پانی کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے وسائل جنگلی حیات کو متاثر کر رہے ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ سے بھی جنگلی حیات متاثر ہو رہی ہے۔ انسانی آبادی میں تیزی سے اضافے سے جنگلی حیات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے سے چراگاہیں کم ہو رہی ہیں، جس سے جنگلی حیات متاثر ہو رہی ہیں۔ بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔